کلپ نمبر 498۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 72 سے 73 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم منہ پھیرو تو تم میں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو، یعنی اگر تم میرے واعظ و نصیحت سے اعراض کرو تو میں نے تم سے واعظ و نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ تمہارے منہ پھیرنے کی وجہ سے مجھے اس کے نہ ملنے کا افسوس ہو۔ میرا اجر تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، وہی مجھے جزا دے گا۔ مدعا یہ ہے کہ میرا واعظ و نصیحت خاص اللہ عز و جل کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ تبلیغ دین پر اجرت نہ لی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ دین پر اجرت نہ لی جائے۔ ہاں، امامت و خطابت، تدریس اور تعلیم قرآن وغیرہ میں جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ جدا بات ہے، لیکن اس میں بھی ممکن ہو تو بغیر پیسے ہی کے کام کرے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو، مجھے دین اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی بنا پر مجھے تمہاری طرف سے خواہ کیسی ہی اذیت پہنچے، ہر حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ: تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے معاملات کا بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان معاملات کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں دو چیزیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار سے نجات دی۔ نمبر 2، کفار کو غرق کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں کفار کے لیے بہت عبرت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر آیا۔ وہیں ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ نوٹ: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند واقعات سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے لے کر 64 میں گزر چکے ہیں۔ مزید تفصیلی واقعات سورہ ہود اور دیگر سورتوں میں مذکور ہیں۔